دیکھو، اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس کا ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ واقعی میں ہم اس پر بھرپور اتر سکتے ہیں۔ اور یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم اس پر بھرپور اتر سکتے ہیں؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور ہر امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور جہاں تک بات لوگوں کی ہے، تو لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگی اور نہ ہی مانگنی ہے۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخرکار دینا ہے نا آپ کو۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے نا، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے۔ ہم نہ کبھی صراط مستقیم کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جہاں کئی موڑ پر ہمارا بار بار امتحان لیا جاتا ہے، جہاں قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں، آزمائش لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا اور ہم کبھی کبھار صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ راستہ بہت مشکل راستہ ہوتا ہے، اس راستے پہ چلنا آسان نہیں ہوتا، پر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں، جیسے یقین کے بعد صبر ملتا ہے۔ دنیاوی لوگوں کے دکھاووں کے بعد ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے، جیسے تنہا اندھیری رات میں کسی کو سہارا ملتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد ہی تو خدا کی بخشش ملتی ہے۔ دعاؤں کے درمیان ہونے والی اللہ سے گفتگو سے ہی تو تہجد کا سجدہ ملتا ہے، اور یقین کی حد پار کر لینے سے ہی تو صبر ملتا ہے۔ اللہ پہ پختہ توکل کر لینے سے ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے۔ اور یہ راستہ بہت صبر اور یقین سے طے کیا جاتا ہے، اور جب ہم اس سفر میں ڈھلنے لگ جاتے ہیں تو زندگی کے ہر سفر میں آنے والی پریشانیوں کو یہ صراط مستقیم 4 چاند لگا دیتا ہے۔ جو گرہ ہم خود لگاتے ہیں، اسے ہم خود کھولنے لگتے ہیں، اور وہ سب کچھ دھیرے دھیرے سے صحیح ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے ناممکن کو ممکن کی امید مل گئی ہو، بے سہارے کو سہارا مل گیا ہو، خدا کی محبت کا کنارہ مل گیا ہو، تہجد کے سجدے کا بہانہ مل گیا ہو، آنسوؤں کو دعاؤں کا خسارہ مل گیا ہو۔ اتنا خوبصورت ہے یہ صراط مستقیم، اگر تم اس کو سمجھ سکو تو۔